بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحوی ترکیب سے متعلق ایک اور سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج شروع کرتے ہیں ہم کچھ اور ضابطوں کے ساتھ۔ آج کا سب سے پہلے ضابطہ یہ ہوگا کہ جیسے فعل معروف کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے، اسی طرح اسم فاعل، صفت مشبہ اور اسم تفضیل کے لیے بھی فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ جو فعل ہوتا ہے، فعل معروف ایک عام فعل، تو ہم نے ایک ضابطے میں بتلایا تھا کہ اس کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی فعل ہو اور اس کا فاعل نہ ہو۔ تو جیسے فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے، اسی طریقے سے اسم فاعل، صفت مشبہ اور اسم تفضیل کے لیے بھی فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ جو ان کا فاعل عموماً آپ کو عبارت میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ فاعل عموماً ان کے اندر ضمیر کی شکل میں ہوگا۔ اور جیسے فعل مجہول کے لیے نائب فاعل کا ہونا لازمی ہے، اسی طرح اسم مفعول کے لیے بھی نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اسم مفعول کے لیے نائب فاعل اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اسم مفعول یہ فعل مجہول سے بنتا ہے، اور فعل مجہول کا فاعل نہیں ہوتا بلکہ فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے۔ تو جب فعل مجہول کے لیے نائب فاعل ہونا لازمی، تو اس سے بننے والا اسم مفعول، اس کے لیے بھی نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آج کا پہلا ضابطہ تھا۔ آگے ہم دیکھیں گے اسم فاعل۔ جب فاعل اور اسم فاعل کی بات آئی تو ہم نے ایک اضافہ کر دیا لائن کا کہ اسم فاعل کسے کہیں گے اور فاعل کسے کہیں گے۔ اسم فاعل وہ مخصوص صیغے ہیں جو ہم گردانوں میں پڑھتے ہیں، جیسے ناصر، ضارب وغیرہ، جبکہ فاعل جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے، مثلا ضرب زید۔ اب دیکھیں، ضرب فعل ہے اور زید یہ اس کا فاعل ہے۔ اس فاعل کا ناصر، ضارب، فاعل اس وزن پر ہونا لازمی نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، یعنی اگر وہ ہو تو فعل ہو۔ جیسے اس مثال میں زید ہے تو ضرب ہے، زید ہے تو مارنا پایا جائے گا، زید نہ ہو تو ضرب یعنی مار نہیں پائی جائے گی۔ تو یہ ہوا اسم فاعل اور فاعل میں فرق۔ اس کے بعد اگلا ضابطہ یہ ہے کہ اسم فاعل، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور اسم مفعول، یعنی یہ چاروں صفت کے جو صیغے ہیں، ان کو ہم جملہ نہیں کہیں گے بلکہ شبہ جملہ کہیں گے۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے جو ہم نے آخری ترکیب کی تھی، اگر آپ نے وہ گزشتہ کا ویڈیو نہ دیکھا ہو تو آپ ہمارے چینل پہ جا کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب خبر جملہ بن رہی ہو تو اس خبر کو مبتدا سے جوڑنے کے لیے ایک ربط چاہیے، اور ربط اس طریقے سے دیں گے کہ وہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر وہ خبر بنے گا اپنی مبتدا کی۔ تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ وہ جملہ بنے گا، لیکن اسم فاعل، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور اسم مفعول یہ مکمل جملہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ شبہ جملہ ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان کی ترکیب کریں گے تو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ جملہ ہو کر یہ خبر بنے، بلکہ ہم کہیں گے شبہ جملہ ہو کر۔ اور ان کو شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ فعل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ فعل کے لیے بھی فاعل کا ہونا لازمی ہے، جیسے کہ ہم نے اس ضابطے کے اندر ملاحظہ کیا، اور ان کے لیے بھی، یعنی اسم فاعل، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مفعول، ان کے لیے بھی فاعل چاہیے۔ اسم مفعول کے لیے نائب فاعل چاہیے، اور ان تینوں کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے۔ جی آگے ہم دیکھیں گے کہ جس طرح جملے کو کسی سے جوڑنا ہو تو عائد کا ہونا لازمی ہے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ کی مثال میں دیکھا پچھلے سبق میں کہ جب ہم خبر، جب جملہ ہو، ہم اسے جب مبتدا سے جوڑ رہے تھے تو اس میں ایک عائد کا ہونا لازمی تھا۔ اسی طریقے سے اگر صفت جملہ ہو تو اسے موصوف سے جوڑنے کے لیے ایک عائد کا ہونا لازمی تھا۔ اسی طریقے سے اگر حال جملہ ہو تو اس حال کو ذوالحال سے جوڑنے کے لیے ایک عائد کا ہونا لازمی تھا۔ صلہ جو کہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، اسے اسم موصول سے جوڑنے کے لیے اس میں عائد کا ہونا لازمی تھا۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح جملے کو کسی سے جوڑنا ہو تو عائد کا ہونا لازمی ہے، اسی طریقے سے جو شبہ جملہ ہے، شبہ جملہ
یہی 4 چیزیں، اسم فاعل، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور اسم مفعول، چونکہ یہ شبہ جملہ ہوتے ہیں تو شبہ جملے کو بھی ہم جب کسی سے جوڑیں گے تو اس کے اندر بھی عائد کا ہونا لازمی ہوگا۔ ہم اسے مثال سے آگے اور سمجھیں گے اچھی طریقے سے، ابھی تو اب یہ ضابطہ فی الحال ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جس طرح فعل اگر متعدی ہو تو اس کے لیے مفعول بھی چاہیے۔ یہ ہم نے شروع کے کچھ اسباق میں دیکھا تھا کہ فعل کبھی متعدی ہوتا ہے، کبھی لازم ہوتا ہے۔ فعل اگر متعدی ہو تو اسے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تقاضا ہوتا ہے، مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہ جس طرح فعل اگر متعدی ہو تو مفعول لازمی ہوتا ہے، ایسے ہی اگر اسم فاعل فعل متعدی سے بنا ہو تو اس اسم فاعل کے لیے بھی مفعول کا ہونا لازمی ہوگا۔ ہم اسے مثال سے اور مزید اچھی طرح سمجھیں گے۔ اب آئیے چلتے ہیں ہم مثال اور ترکیب کی طرف۔ سب سے پہلی ترکیب جو ہماری ہوگی زید قائم۔ اب ہم ترکیب شروع کریں گے۔ سب سے پہلے زید، وہی ہمارا طریقہ کار ہوگا۔ ہم اس کا پہلے اعراب متعین کریں گے کہ زید یہ ہوگا مرفوع لفظاً مبتدا۔ بھئی مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا ہے۔ لفظاً کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پر رفع کا تلفظ کریں گے۔ اور مبتدا اس لیے کہ زید معرفہ ہے، قائم جملہ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بتلایا تھا کہ جو جملہ ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو قائم ہوا نکرہ، زید ہوا معرفہ، اور ہم ضابطہ بتلا چکے ہیں کہ جب ایک معرفہ اور ایک نکرہ جمع ہو تو مبتدا ہم کسے بنائیں گے؟ معرفہ کو، اس لیے ہم نے زید کو معرفہ بنایا۔ دوسری بات یہ کہ زید یہ قائم کا فاعل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں؟ ہم گزشتہ کی ویڈیو میں بتلا چکے ہیں سبق میں کہ فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، تو یہ زید اس کا فاعل نہیں ہو سکتا۔ خیر، تو ہم نے زید کو بنایا مبتدا۔ اب قائم کی ہم ترکیب کریں گے۔ اب آج کا جو ہم نے ضابطہ بتلایا اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ قائم یہ اسم فاعل ہے۔ اب جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے تو قائم کے لیے بھی ہم فاعل تلاش کریں گے۔ اب فاعل 2 شکلوں میں ہو سکتا ہے، یا تو آگے ظاہر کی شکل میں ہوگا اسم ظاہر، اگر آگے اسم ظاہر نہ ہو تو پھر ہم اس میں سے ضمیر نکالیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتلایا یہ جو صفت کے صیغے ہیں، اسم فاعل، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور اسم مفعول، ان کا جو فاعل ہے یہ عموماً اس کے اندر ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، آگے اسم ظاہر کی شکل میں زیادہ تر نہیں ہوتا، بلکہ ضمیر کی شکل میں انہی کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم قائم کی ترکیب کریں گے۔ قائم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل۔ مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ یہ جملہ بن کر، یا یوں کہو شبہ جملہ بن کر یہ خبر بننے والی زید مبتدا کی، تو مرفوع ہوا۔ لفظاً کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پر رفع کا تلفظ کریں گے، قائم، اور اسم فاعل تو ظاہر ہے اسم فاعل ہے۔ پھر آگے جب اسم فاعل آ گیا اب ہمیں اس کے فاعل کی تلاش ہے، تو ہم نے فاعل نکالا، ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ فاعل ہے، اور محلاً کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبنیات میں سے ہے، ضمیر ہے ہوا، مبنیات میں سے ہے تو محلاً ہوگی، اور ہم نے اس کو بنایا فاعل۔ اچھا، اب یہ بن گیا اسم فاعل اور اس کا نکل آیا فاعل۔ اب کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے گزشتہ کی مثال میں جملہ بنا کر اس مبتدا سے جوڑا تھا، اسی طریقے سے ہم اب یہاں پہ جملہ بنا کر اس کو مبتدا سے جوڑیں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ایک اور بات ہم نے بتلائی تھی کہ جب بھی جملے کو ہم کسی سے جوڑیں گے تو اس میں ایک ربط کا ہونا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے اسم فاعل، اسم مفعول یعنی شبہ جملے کو بھی اگر ہم جب کسی سے جوڑیں گے تو یہاں پر بھی ایک عائد کا اور ایک رابطے کا ہونا لازمی ہے۔ اب یہاں پر وہ رابطہ کون سا ہے؟ جی وہ ہوا ضمیر ہے جو اس قائم کو اور اس شبہ جملہ کو اس مبتدا سے جوڑ رہی ہے۔ اچھا، تو ترکیب آگے بڑھے گی کہ شبہ جملہ ہو کر اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اب یہ بنے گی خبر اس مبتدا کی، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ترجمہ ہوگا اس کا
زید کھڑا ہے،